ہے کہ ہم ان کا ساتھ نہ دیں. یہ خود ان کی جماعت کی طرف سے ایک فرد نے یہ سوال ان سے کیا تھا کہ مطالبہ تو مسلمانوں کے لیے ایک مملکت حاصل کرنے ہے، تو پھر ہم ان کا ساتھ کیوں نہ دیں اس مطالبے کے اندر؟ جواب میں فرمایا کہ جب آپ ایک تحریک کو خود غیر اسلامی مان رہے ہیں، اپریل 1947 میں بھی کہا جا رہا ہے کہ غیر اسلامی مان رہے ہیں ہم اس تاریخ کو. فرماتے تھے کہ میں نے تو 1940 کے وہ ریگولیشن سے پہلے یہ کچھ لکھا تھا جب ابھی یہ بات طے نہیں کی گئی تھی کہ یہ اسلامی ملک ہوگا. اس بیان میں جو میں نے ابھی کہا ہے، جو اگست 76 میں انہوں نے دیا، یہ کہا تھا کہ پہلے دن سے یہ چیز معلوم تھی کہ یہ اسلامی ہوگا. لیگ کے تمام لیڈر اپنی تقریروں میں یہ کہہ رہے تھے، اور قائد اعظم تو پہلے دن سے یہ کہہ رہے تھے کہ قرآنی نظام اس مملکت میں قائم ہوگا. اور یہ کہا تھا نا انہوں نے کہ مجھے کبھی شبہ ہی نہیں ہوا تھا کہ قائد اعظم مملکت کو اسلامی بنانے کے معاملے میں مخلص نہیں تھے. شروع سے ہی کہہ رہے ہیں کہ یہ صورت تھی. اپریل 1947 میں یہ اقلیت کے صوبوں میں اور ٹام جیسی ریاست میں جہاں مسلم لیگ کا خاصا زور تھا، وہاں اپنے ہی ایک جماعت کے فرد کے سوال میں کے جواب میں کہا جا رہا ہے کہ جب آپ ایک تحریک کو خود غیر اسلامی مان رہے ہیں تو پھر کس منہ سے ایک مسلمان سے یہ مطالبہ کرتے ہیں، کسی مسلمان سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کا ساتھ دیا جائے؟ جن مسائل اور مسائل کا اس قدر رونا رویا جا رہا ہے، یہ مسائل اور مسائل سرے سے پیدا ہی نہیں ہوتے اگر مسلمان اسلام کے فی الواقع سچے نمائندے ہوتے. اور اگر مسلمان اب بھی سچے مسلمان بن جائیں تو آج ہی سارے مسائل ختم ہو جاتے ہیں. مسائل تو پتہ نہیں، مسلمان تو ضرور ختم ہو جاتے اس میں. یہ لوگ ہندوستان کے ایک ذرا سے کونے میں پاکستان بنانے کو اپنا انتہائی مقصد بنائے ہوئے ہیں، لیکن اگر یہ فی الواقعہ خلوص قلب سے اسلام کی نمائندگی کے لیے کھڑے ہو جائیں تو سارا ہندوستان پاکستان بن سکتا ہے. اللہ کے ایک کونے کے اندر سمٹنے کی بات چھوڑ دو، سارا ہندوستان پاکستان بناؤ بھائی. دیکھا نا کس قدر پرفریب تھا یہ دائرہ ان سارا ہندوستان مسلمان بنا جناب. جو باقی قوم مسلمان، یہ تو غنیمت ہے کہ خدا کی نصیحت میں یہ مقصود تھا کہ یہ سچا زمین مل جائے. تو قائد اعظم جیسا ایک لیڈر ملا جس کے متعلق ہم وہاں اس زمانے میں بھی کہا کرتے تھے، تو ایک لکھا ہوا ہوتا ہے نا کہ انٹچڈ بائی ہینڈ ڈیورنگ مینوفیکچر، اس سے تعمیر کرنے میں مکینیکل ہے ساری چیز، اس کو کسی نے ہاتھ بھی نہیں لگایا. وہ ایسا مقدم تھا، نظر آتا تھا کہ وہ جذبات بات اس میں ہے ہی نہیں جیسے سرے سے. ہر چیز وہ ریزن ریشنلزم سے 2 اور 4 کی طرح قانون کے ترازو میں تول کے وہ یہ بیان کرتا تھا. اور اسی کا صدقہ تھا کہ یہ کتنی بڑی جذباتی قوم جو اس سے پیشتر سن 1919 لے کے اور 37 تک یہ ہرا کرنے والے لیڈروں کے پیچھے خود بھی تباہ ہوئے، قوم کو بھی تباہ کیا، جھکڑ کی طرح اٹھے، آندھی کی طرح اٹھے، آنسوؤں کی طرح بیٹھ گئے. اس قوم کے اندر یہ شخص پیدا ہوا اور اس نے 10 سال کی تربیت سے اس قوم کو یہ سکھا دیا کہ جذبات کے مقابلے میں عقل و فکر کی روح سے فیصلے کیا کرو. ورنہ اگر یہ قوم ویسی جذباتی رہتی جیسی اس سے پہلے تھی، جس قوم کو یعنی اس زمانے میں سوچیے یہ جذباتیت قوم کی کیفیت یہاں اٹھ کے تاریخ کھڑی کر دی کہ نہیں صاحب ہندوستان میں اسلام میں مسلمان نہیں رہ سکتے، کیا کریں، ہجرت کرو گی. وہ کہاں جاؤ ہجرت کر کے جی افغانستان چلو. یہ نا بچارے نو آپ کو قانونی کلب ہے. نہ ان سے پوچھا کہ بھائی تمہارے یہاں کوئی جگہ بھی ہے ہم آ جائیں. ہجرت کرو گی وہاں چلو.
ہم موجود تھے. یہ تو میں نے عرض کیا ہے نا کہ یہ چیزیں خرید نہیں ہے، یہ تو دید ہے. ہم تو اس کے اندر موجود تھے اس تاریخ کے اندر عزیزان من. اور اسی لیے میں کہتا ہوں کہ جو لوگ اس تاریخ کے اندر تھے اور انہیں واقعات اپنے آنکھوں سے دیکھے تھے بہت آگے گئے. باقی جو ہے تیار بیٹھے ہیں، جو کوئی ہیں ان سے یہ چیزیں سن لو، کہیں محفوظ کر لو، ورنہ یہ کچھ بتانے والے بھی اس کے بعد آپ کے ہاں نہیں رہے گا کوئی. ہجرت موومنٹ نام ہے، آندھی کی طرح اٹھا دیجیے. کیا بات ہے ہندو لیڈر کی ساتھ شاندار الفاظ میں کیا مقالات شروع ہو گئے گاندھی کی طرف سے. سبحان اللہ صاحب، یہ ہے ہندو سے وہ کہتا یہ ہے قوم. دیکھتے ہو ایک مقصد کی خاطر کتنا بڑا اثار، کتنا بڑا جذبہ. ان میں تو یہ تھا نا کہ خاص کام جہاں پاس نکلنے دو ان کو. اسے کہتے ہیں اپنے نصب العین اور مقصد کی خاطر جانے دے دینا، قربان کا ہر کچھ یہاں یہ چھوڑ کے اور چلے جا رہے ہیں. چھوڑ کے کن کے لیے؟ امرتسر سے یہ زیادہ لوگ وہاں گئے تھے. امرتسر اگر کے سکھوں کا مرکز ہے، ہندو بھی زیادہ تھے، لیکن وہاں تجارت سارے مسلمان کے ہاتھ میں تھی. یہ خاص طور پہ یہ کشمیری فیملیز جو تھی امرتسر میں ان کا بڑا ہی کاروبار تھا. اور وہ گڑھ تھا ہجرت موومنٹ کے لیے اشتعال دلانے کا، اٹھانے کا. آپ حیران ہو گئے کہ یہ سارے بڑے بڑے امیر گھرانے وہاں کے سارا کاروبار چھوڑ کے اپنے گھروں تک ہندوؤں کے ہاتھوں کوڑیوں کے دامن دیکھ کر جو بکا نہیں ہے ویسے ہی دے کر اور سارے سب چلو جناب سلام لو ہم مسافروں کا کہ ہم تو دارل کو جا رہے ہیں. یا اللہ، میں کسی کے خاص طور پہ شخصیت کے متعلق نہیں کہنا چاہتا. ہم نے پوچھ لیا یہاں مولانا ظفر علی مرحوم سے کہ صاحب یہ سب جو لوگ ہیں یہ جا رہے ہیں، اتنا بڑا اہم غریزہ جس کے لیے آپ کہتے ہیں شہادت سے کم نہیں ہے، تو آپ تو لاہور میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کیوں نہیں گئے؟ کہنے لگے ریکروٹنگ آفیسر کہیں میدان جنگ میں جایا کرتا ہے، یہی تو ریکروٹنگ آفیسر نے نا یہ ہے ہماری تاریخ. چلے جا رہے ہیں. اور وہاں جو یہ سارے کی ساری فوج اور فوج جانی شروع ہوئی، انہوں نے وہاں کہا کہاں آ رہے ہیں بابا، ہمارے پاس تو خود کھانے کو روٹی نہیں، رہنے کو مکان تک نہیں، جھونپڑیوں میں اور غاروں میں رہتے ہیں. عزیزان من، یہاں سے پیدل جانے والے افغانستان، وہاں انہوں نے راستے بند کر دی، سب کچھ دیکھ بھال کے یہاں سے تباہ ہو گئے. کچھ راستے میں یوں جاتے ہوئے مر گئے، کچھ وہاں جب جا کے پڑے تو بھوک اور بیماری سے مر گئے. باقیوں کو انہوں نے واپس بھیجا، واپسی میں مر گئے. جو واپس آئے تو انہوں نے آن کے دیکھا کہ ان کے بڑے بڑے کاروبار اور محلات وغیرہ سارے ہندوؤں نے سنبھال لیے ہوئے تھے اور یہاں وہ بھیک مانگ رہے تھے. یہ تھی یہ قوم. اس قوم سے یہ کہا جا رہا تھا کہ ایک اتنے سے گوشے کے اندر اسلام کو سمٹا کے بیٹھ جاؤ گے. ارے بابا، سارا ہندوستان پاکستان بن سکتا ہے. میری تو سنیے، جائیے نا ہندوستان سے، ان ہندوؤں کے رحم و کرم سے مرنے کے لیے یہاں رہیے. سارا پاکستان ہندوستان، ہم کہا کرتے تھے کہ یہ کہتے ہیں سارا ہندوستان پاکستان بن جائے گا، یہ تو ہمیں پتہ نہیں. سارا ہندوستان مسلمانوں کا قبرستان تو ضرور بن جائے گا. اپریل 1947 میں ٹام کے مقام پر اپنی جماعت کے فرد کے اس سوال کے جواب میں یہ کہا جا رہا تھا، مودودی صاحب فرما رہے تھے کہ جس تاریخ کو آپ غیر اسلامی کہہ رہے ہیں اس کا ساتھ دینے کے لیے ایک مسلمان سے کس طرح آپ کہہ سکتے ہیں؟ اپریل 47 جون میں یہ اعلان ہونا ہے نا 47، لیکن اس وقت تک ذہن میں یہ تھا کہ جون 48 میں ہوگا. صاحب چلیے، آپ نے دیکھا کہ اقلیتی صوبوں کے مسلمانوں کو کس طرح بہکایا جا رہا تھا کہ وہ